مورخہ 19 اگست سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصل آباد جمعہ سے قبل بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے الیکشن ایک سزا ہے اور مسلمان کا قتل۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ و کمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد فضل بی ایریا کراچی۔ فون نمبر 63408113۔ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں اپنے گاؤں سے۔ یہاں سے ہمارا گاؤں 3 گھنٹے کے مسافت پر ہے۔ سیدھا ادھر ہی آیا ہوں، بہت تھکاوٹ بھی ہے، وہ گلے میں بھی درد ہے، ساتھ نہیں دے رہا، اس لیے تاخیر بھی ہو گئی۔ لیکن آپ کو تو پورا اجر ملا ہوگا کہ جتنا وقت مسجد میں بیٹھا رہے آدمی، وہ فی الصلاۃ منتظر الصلاۃ، مسجد میں آنے کے بعد نماز کا اجر شروع ہو جاتا ہے۔ تو جتنی دیر وہ مسجد میں گزارتا ہے اتنا زیادہ اس کا اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ جمعے کے دن جو پہلے آ جاتے ہیں تو ان کے لیے 1 اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو تھوڑا اور تاخیر سے آتے ہیں تو پھر ان کے لیے گائے کے برابر ہے۔ پھر ایسے ہی ہٹتے انڈے کے برابر صدقہ کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ لکھواتے رہتے ہیں۔ تو جو بھائی پہلے آئے ان کو اجر تو ملا۔ میری مجبوری تھی، میرا سفر لمبا تھا، مجھے پہنچتے دیر ہو۔ تو اس کی آواز ٹھیک نہیں ہے۔ پانی لوگ یہ دنیا بہت مختصر ہے، چاہنے والے زیادہ ہیں۔ چیز تھوڑی ہو، لینے والے زیادہ ہوں، جھگڑا ہوگا۔ چیز وافر مقدار میں ہو، لینے والے تھوڑے ہوں تو عام طور پہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ کوئی اب جھگڑے کی بات نہیں ہے، وافر ہے۔ تھوڑی ہو، چاہنے والے زیادہ ہوں، لڑائی ہو جاتی۔ دنیا چھوٹی سی ہے، ویسے بھی اگر کائنات کو سامنے رکھا جائے تو جتنی یہ بڑی کائنات ہے اس میں اگر ہم اس سے باہر نکل کر زمین کو دیکھنا چاہیں نظر نہیں آئے گی۔ اتنی چھوٹی ہے کہ ناقابل دید ہے، اس پر انسان تو اور بھی ناقابل دید ہو جائے گا۔ کوئی ایسی دوربین ایجاد ہو جو کسی چیز کو 50 ارب گنا بڑا کر کے دکھائے، اور پھر ہم اس کائنات سے باہر ہو کر دیکھیں تو پھر ہمیں یہ زمین نظر آئے گی، ورنہ نظر نہیں آئے گی۔ یہ اتنی چھوٹی سی ہے۔ تو اس پر بسنے والا انسان تو ویسے ہی بے حیثیت سا ہے۔ تو مادی اور آج کے علم کے لحاظ سے بھی یہ بہت چھوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو کہتا ہے وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ بھائی اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی آواز کیوں خراب ہو رہی؟ آواز اس کی خراب کیوں ہو گئی ہے؟ یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے۔ بھائی میں 2.5 مہینے کے بعد آیا ہوں، وہ تو خراب سپیکر لے کے آ گیا۔ تو اللہ بھی اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ یہ اتنی چیز وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل،
وہ تھوڑی ہے. کہیں کہتا ہے دار الغرور ہے. بھائی یہ بند کر دو تم، یہ بند ہے، اس کو بند کرو، ایک چلاؤ پھر، یا تم بند کرو یا یہ بند کرو، کوئی ایک آدمی نہیں. ہاں اب تمہارا چل رہا ہے. آخرت اب بالکل ہی بند ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا نبی دنیا کے بارے میں فرماتا ہے الا وان الدنیا عرض حاضر. دنیا ایک گری پڑی چیز ہے، حاضر سودا ہے. یأکل منہ البر والفاجر، نیک کھا لے بد کھا لے، سب کے لیے دسترخوان کھلا ہوا ہے. آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. تم جانتے نہیں ہو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. تو کبیر کا لفظ اللہ کہہ رہا ہے، اور ہر شخص کا جو بول ہوتا ہے وہ اس کی حیثیت سے ہوتا ہے. بھائی تو نے کیا کر دیا، پریشان کر دیا مجھے. بتاؤ بھائی میں تو باہر سے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آ رہے ہیں. چلا دے بھائی، چلا دی چلا دی. پہلے چیک نہیں کیا تھا تو اب کیوں خراب ہوگی؟ تو میری نوسط پڑ گئی کیا ہوگی؟ تو آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اللہ کتنا بڑا ہے اس کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، وہ احاطے میں نہیں آتا. لا تدرکہ الابصار. تو وہ ذات جو اپنی ذات میں لامحدود ہے، کسی زمان و مکان میں نہیں آتا. وہ کہہ رہا ہے جب تم میرے پاس آؤ گے تو بہت بڑا ملک دیکھو گے. تو یہ جو بڑے کا لفظ ہے یہ اللہ کی طرف منسوب کر کے پھر سوچا جائے. ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے بہت بڑی گاڑی، تو اس کا اپنا ذہن ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ ملکن کبیرا، جب تم آؤ گے بہت بڑا ملک دیکھو گے. تو اس کی بڑائی لمبائی چوڑائی اس اللہ کے سوا کون بتا سکتا ہے؟ اس کی لمبائی چوڑائی تو ہم نے خود ناپی ہوئی ہے. یہ زمین 24,000 کلومیٹر ہے. 71% اس میں پانی ہے، 29% اس میں خشکی ہے، یعنی 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ اس میں خشکی ہے. اور وہ جو 1 حصہ ہے اس میں بھی 2 حصے اس میں پانی ہے، 1 حصہ اس میں خشکی ہے. وہ جو 1 حصہ ہے اس میں 2 حصے جنگل ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، اور 1 حصہ آباد ہے انسانوں سے. تو زمین کا 1/5 حصہ انسانوں سے آباد ہے، اور باقی 4 حصے 4/5 ہیں وہ اس میں جنگل ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، صحرا ہیں. تو کل 24,000 کلومیٹر کے اس گیند میں کل 1/5 حصے میں آبادی ہے. اس کو تو انسانوں نے ناپ کے سارا کچھ بتا دیا ہے. زمین کے اندر کیا ہے 6 کلومیٹر تک دیکھ چکے ہیں، یہ اس میں ملتا ہے. 50 کلومیٹر کی طے ہے، اس کے آگے بے شمار کیسز ہیں، آگ ہے چہکتی ہوئی کھولتی ہوئی. اوپر 50 کلومیٹر کا خول ہے، اس میں بہت سی چیزیں اللہ نے بھر دی ہیں. جو انسان ختم ہو جائیں گے وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام.
لیکن اب آخرت کی بات آتی ہے تو ایک طرف اللہ یہ کہتا ہے نہیں جان سکتے، تمہیں پتہ نہیں چل سکتا، ما اخفی لہم، جو تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہے تمہاری سوچ سے بالا تر ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم آ کے دیکھو گے تو اتنا بڑا ملک دیکھو گے تو تمہارے تصور اور تخیل سے وہ چیز بالا تر ہے۔ نعیما و ملکا کبیرا، بے شمار نعمتیں دیکھو گے، ملک کبیر دیکھو گے، وہ بہت زیادہ ہے کہ بہت تھوڑی ہے، تھوڑی چیز پہ لڑائی ہوتی ہے، زیادہ چیز واقع ہوتی ہے، کھانا مقدار میں پڑا ہو ڈھیر سارا، سب کو پتہ ہے پورا آئے گا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اور جب تھوڑا ہو تو ہر کوئی کہتا ہے روٹی میرے حصے میں آ جائے، روٹی میرے حصے میں آ جائے۔ تو یہ دنیا میرے بھائیوں ہے بڑی تھوڑی سی، تو اس کی تو جو دوڑ لگائے گا پھر وہ لڑے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ نفرتوں کا بھی شکار ہوگا، وہ مصیبتوں کا بھی شکار ہوگا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ میں وہ الیکشن سے متاثر ہو کر یہ بول رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سیٹیں تھیں نازمی کی، چھوٹی چھوٹی، اس پر کچھ ملنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اتنا ہی کل کو کہہ سکے گا میں اپنے علاقے کا ناظم، بس اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس کے پاس کوئی منصب نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کرسی نے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیا، چچا کو بھتیجے سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، خاندان آپس میں ٹوٹ گئے، پڑوسی آپس میں بکھر گئے، ٹوٹ گئے، گاؤں کے گاؤں میں ایک دوسرے کو کتنے، آج کے اخبار میں تھا 11 آدمی قتل ہو گئے، اور اس سے پہلے گجرا والے میں کیا ہوا 12 آدمی قتل ہو گئے۔ اس کا کون ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن اللہ ہی جانے، لیکن کتنا بڑا ظلم ہوا، کتنی بڑی ہلاکت ہوئی کہ ایک چھوٹی سی سیٹ پر کوئی حکومت کا مسئلہ ہوتا، جب آپس میں اختلاف کا دور تھا اور عبد الملک ابن مروان وہ چھا رہا تھا تو کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ کیوں نہیں دعویٰ کرتے ہو خلافت کا، سب سے زیادہ حقدار تو آپ ہیں، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، آپ ہاتھ بڑھاؤ، ہم سارے کے سارے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے ارشاد فرمایا میں اس شرط پر ہاتھ بڑھاتا ہوں کہ میری خلافت پر، میری بیعت پر، میری حکومت پر کسی مسلمان کا ایک مکھی کے سر کے برابر بھی خون کا قطرہ نہ بہے، پھر میں تیار ہوں۔ اور اگر ساری سلطنت مجھے ملے، سلطنت بھی دیکھو اس زمانے میں مسلمانوں کی کتنی بڑی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل تو حضرت عمر کے زمانے میں ہو چکا تھا، اس کے بعد حدود بڑھتی گئیں، تو انہوں نے فرمایا ایک مکھی کے سر کے برابر اگر میری حکومت کے قائم ہونے میں کسی مسلمان کا خون بہ گیا تو میں ایسی حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ اور یہاں ناظم کیا چیز ہے بیچارہ، یہاں تو وزیروں کی کوئی حیثیت نہیں، اس پر خون ہو گیا، 11 کل قتل ہوئے جو اخبار میں آ گئے، اور پتہ نہیں کتنے ہوئے ہوں گے، 12 پہلے قتل ہوئے، اور پیچھے حیثیت کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے جو اس امت کی سزا ادھار نہیں، عام طور پہ نفذ ہے، آخرت کے دردناک عذاب سے بچانے کے لیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ